ایک اور مسئلہ ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو بھی اچھے سے مسئلہ سمجھ لیجیے۔ 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے پورے ذخیرے احادیث میں ایک ہی روایت موجود ہے، اور ایک ہی روایت ہے جو سندن بھی کمزور ہے، سند کے اعتبار سے وہ حدیث کمزور ہے۔ لہذا اچھی طرح بات سمجھ لیجیے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے۔ علماء نے بہترین بات بتائی ہے کہ 15ویں شعبان کے روزے کے تعلق سے چونکہ ایک ہی حدیث ہے، وہ بھی سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لہذا اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو ان کو 3 روزہ رکھنا چاہیے، ایام بیض کے روزے، 13 شعبان، 14 شعبان اور 15 شعبان، یہ ایام بیض کے روزے۔ یا کسی انسان کا یہ معمول ہر مہینہ روزہ رکھنے کا، تو وہ اسی طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ لیکن 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے، یہ کہیں سے سنت نہیں ہے۔ ایک میں نے کہا حدیث ہے، سند کمزور ہے، لہذا اگر کوئی شخص رکھنا چاہتے ہیں اس حدیث کے بنیاد پہ تو کبھی کبھی روزہ رکھ لے، کبھی ترک بھی کر دینا چاہیے، اس لیے کہیں وہ ضروری حصہ نہ سمجھنے لگے کہ 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا ضروری ہے، بلکہ بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ آپ 3 روزہ رکھے، 13 شعبان، 14 شعبان، 15 شعبان کو 3 روزہ رکھے۔ ایک روزہ اگر رکھنا ہے تو کبھی کبھی اگر آپ نے رکھ لیا تو ٹھیک، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، لیکن ضروری سمجھ کے ہر سال رکھنا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں، چونکہ یہ حدیث اس کے بارے میں سندن کمزور ہے اور اس کے بارے میں دوسری اور روایت نہیں ہے جو کہا گیا ہو، یا جہاں پہ سنت کے روزے کا ذکر ہے، مستحب روزہ کا ذکر ہے، عاشورہ کے روزہ کا، عرفہ کا روزہ کا، وہاں نہیں، یہ ہے کہ شعبان کا روزہ بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے، لیکن اسی دوران 15ویں شعبان آیا تھا، لیکن 15ویں شعبان کے دن خاص کر کے روزہ رکھنا یہ کہیں اللہ کے رسول کی زندگی سے نہ ثابت ہے، نہ صحابہ سے، نہ تابعی سے، نہ تبع تابعی سے نہیں ثابت ہے۔ ایک ہی حدیث میں نے بتائی، وہ سندن کمزور ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لہذا اگر کبھی کبھی کوئی انسان اگر رکھ لے، کبھی رکھ لے تو کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن ہر سال اس کو نہیں، اہتمام سے نہیں رکھنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔